تمام دنیا کافروں سے بھر بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ 39، جب ساری مجھے نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کی جو ہے نا قیامت کی علامات تین طرح کی علامات ہیں۔ ایک تو دور والی ہیں جو، اور بعض والی درمیانی ہیں، اور بعض دن قیامت کے قریب ہیں۔ امام علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا خروج، عیسی السلام کا نزول، یہ درمیان والی نشانیاں ہیں، اس سے پہلے پوری ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو جان اور دابا نکلے گا اور سو جو نکلے گا مغرب سے، تو یہ قیامت قریب والی نشانی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ جی حضرت بالکل۔ چلیں۔ جی عقیدہ 39، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جاوے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے، ایک مدت سی کیفیت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ 40، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جاوے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، ہوں۔ اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جاویں گے۔ آخر میں ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جاوے گی، بھلے برے عمل تولے جاویں گے، ان کا حساب ہوگا، بازے بے حساب جنت میں جاویں گے، نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جاوے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، اور جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جاویں گے، جو بد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ ہوں۔ عقیدہ تو 41۔ ساتھی پڑھ لیں۔ تو ساتھی پڑھ لیں۔ جی، کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں عبدالرحمن؟ جی حضرت میں پڑھتا ہوں سعید۔ چلیں آپ پڑھ لیں۔ پڑھیں۔ جی حضرت میں پڑھوں عبدالرحمن؟ آپ پڑھیں نا، عقیدہ نمبر 41، پڑھیں پھر۔ دوزخ جی۔ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ عقیدہ نمبر 42، بہشت میں علماء اور شہداء حفاظ کرام یہ سفارش کریں گے جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی سفارش سے اللہ پاک ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ چلیں۔ جی۔ عقیدہ نمبر 42، بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ عقیدہ نمبر 43، اللہ کو اختیار ہے کہ جی ایک سوال ہے، جی۔ بہشت کیا چیز ہے؟ بہشت کیا ہے؟ جنت۔ جنت جنت، بہشت جنت کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ جی۔ عقیدہ نمبر 43، اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ اور سزا دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ عقیدہ نمبر 44،
شرک اور کفر کا گناہ اللہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ عقیدہ یعنی کہ نمبر اگر آدمی مرنے سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر اسی حال کے اندر مر گیا کفر و شرک پر، پھر اس کی توبہ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جی حضرت۔ اگر آدمی مرنے سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے تو جنت میں جائے گا، اور جو آدمی کفر پر شرک پر مر گیا اس کے لیے حکم ہے کہ پھر ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ جی عقیدہ نمبر حضرت ایک سوال 45۔ تھا، جی حضرت یہ جو بریلوی حضرات جیسے شرک کرتے ہیں تو یہ بھی مشرک کہلاتے ہیں؟ یہ شرک سے مراد نہیں ہے، وہ بتوں کو اچھا، پوجنا، جی بظاہر بتوں کو پوجنا مراد ہے، واللہ والا۔ چلیں عقیدہ نمبر 45۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کا بہشتی ہونا بتلایا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ سمجھ گئے نا؟ عشرہ مبشرہ ہیں اور صحابہ کرام حسن حسین ہیں، اما فاطمہ ہیں، ان کے بارے میں حضور نے بتایا ہے سرحد طور پر، تو ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، باقی نشانیاں دیکھ کر کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی حکم نہیں کہ بھی واقعی ہی جنتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ چلیں عقیدہ نمبر 46۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا، اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہی معلوم ہوگی۔ عقیدہ نمبر 47۔ کم معلوم دنیا ہوگی، کم معلوم ہوگی۔ چلیں جی عقیدہ نمبر 47۔ دنیا میں جگتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 48۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ نمبر 49۔ آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان۔ بات سمجھ گئے؟ جی حضرت۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو کی توبہ کی توفیق دے۔ آمین۔ تو ان کا ساتھی جو ہے نا تکرار کرتے رہیں تاکہ یہ آدمی کو یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں، تو انشاءاللہ باقی پھر کل پڑھیں گے، ساتھی بھی کم ہے آج، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاء السلام علیکم۔ اللہ۔